حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، محق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ۔ ذکر شہیدان کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. حضرت سیدی شیر علی آغا رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو سجادہ نشین بھائی محمد نعیم رضوی اشرفی صاحب، اللہ ان کی پوری ٹیم کو عمر نو عطا فرمائے. انہوں نے بڑی خوبصورت امام کی محفل کو سجایا. آج ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے ماہ محرم شریف کی پہلی شب ہے، اسی مناسبت سے امام کی یہ محفل ہے. میں نے سورۃ الرحمن سے، جسے عروس القرآن یعنی وہ سورہ مبارکہ جس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ سے 3 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً بچپن سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، اس وقت تک محفل ذکر شہیدان کربلا پہلے بھی سجتی تھی، ابھی بھی سجتی ہے اور انشاءاللہ سجتی رہے گی. آج میں آپ کے سامنے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کی محبت، الفت، پیار اور ان کی زندگی، ان کی استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ آپ کے سامنے وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلے میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے امام حسین کو جب بھی سنا، رسموں کے اعتبار سے سننے کی کوشش کی، روایات کے اعتبار سے سننے کی کوشش کی. کیا کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ امام حسین اس لیڈر کا نام ہے، امام حسین اس قائد کا نام ہے، امام حسین اس تحریک کا نام ہے، امام حسین اس تنظیم کا نام ہے، امام حسین اس جہد مسلسل کا نام ہے، امام حسین اس انقلابی کا نام ہے کہ جس دل میں حسین ہوتے ہیں اس دل کے اندر کبھی نفاق جنم نہیں
لے سکتا. جس دل میں امام حسین ہوتے ہیں اس دل میں کبھی بزدلی جنم نہیں لے سکتی. جس دل میں امام حسین ہوتے ہیں اس دل کے اندر کبھی مکر اور فریب جنم نہیں لے سکتا. اس لیے کہ امام حسین بڑے عظیم ہیں. امام علی مقام کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم نے امام کو رسموں کے اعتبار سے سمجھا ہے, ہمیں امام کو حقیقتوں کے اعتبار سے سمجھنا ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد میری گفتگو کے دو حصے ہوں گے. ایک تو عظمت امام حسین روایات کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے, اور اینڈ پر ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں گے کیا ہم واقعی حسینی ہیں, ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخر آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام حسین کتنے اہم ہیں, امام حسین کتنے عظیم ہیں, کتنے عظیم ہے امام حسین, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ کتنے عظیم ہیں, بلکہ کبھی یہ بھی سوچا کیا کوئی اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے. تصور میں لائیں عظمتوں کو, بڑائیوں کو, تقوی کو, پرہیزگاری کو. اللہ اکبر. یہاں میں پہلے عقیدے کی وضاحت کر دوں, میں اس وقت صرف فضائل پڑھ رہا ہوں, افضلیت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. افضلیت میں ہم سب اہل سنت کا وہی موقف ہے جو موقف ہمارے اسلاف کا ہے. میں اس سے کوئی سمجھوتا کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. لیکن فضائل کے بات میں ایک چیز آپ سے پوچھوں, آپ تصور کریں, بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں, امام حسین کو آپ مذہب میں تقسیم نہیں کر سکتے, مسلک میں تقسیم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ہر قوم کے لیڈر ہے, حسین ہر مذہب والوں کے لیڈر ہے. اس اعتبار سے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. جب بھی کوئی بندہ ضمیر کو زندہ پاتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں غیرت وہاں کار فرما ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے امام حسین کو ہر مذہب میں ماننے والے لوگ موجود ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے, میں عظمت امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں. کتنے عظیم ہو, کتنا عظیم ہو سکتا ہے کوئی انسان. آپ یہی کہہ سکتے ہیں یار اس کی بلندیاں تو آسمانوں کو چھو رہی ہے, یہی کہہ سکتے ہیں آپ. میں بہت توجہ چاہتا ہوں اپنے جوانوں کی. اگر امام حسین کو سننے کے لیے آئے ہیں تو میں صرف آپ کے سامنے عظمت حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں. لیکن توجہ فرمائیں, روایتی انداز سے ہٹ کر آج ہم امام حسین کو سننے کی کوشش کریں. کتنا عظیم ہو سکتا ہے کوئی انسان. یہی نا کہ یار اس کی عظمتیں تو آسمانوں کو چھو رہی ہے, آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے. جب کسی مقرر, کسی خطیب, کسی ادیب, کسی عالم, کسی مفکر, کسی شیخ, کسی ولی, کسی قطب, کسی افضال کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بہت بلند ہے یہ انسان, بڑا عظیم ہے یہ انسان. لیکن آئیے اب آپ کی عقیدتوں کی عدالت میں میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. اگر عظمت حسین کا اندازہ کر سکتے ہو تو کر لو. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں عظمت آسمان کو چھو رہی ہے تو کسی انسان کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے, مگر ایک ہستی ایسی بھی ہے جو آمنہ کا داد ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے. پوری کائنات اس کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے اور محمد الرسول اللہ کی شان یہ ہے ان کے طلبے, ان کے طلبے, ان کے طلبے ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر جاتے ہیں تو وہ عرش جو اللہ کا عرش ہے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. عرش معلیٰ کہو جب محمد الرسول اللہ کے طلبوں کو چوم لے تو وہ عرش معلیٰ کہلاتا ہے. نبی کے طلبے چند لمحوں کے لیے جس پر لگ جائیں, جس کے سینے پہ آ جائیں اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. نبی کے طلبے جسے لگے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. نبی کے قدم جو چومے اسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. جو نبی کے قدم میں آتا ہے وہ عرش معلیٰ بن جاتا ہے. اور جس حسین کو نبی اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں حسین کی عظمت کا عالم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس. عظمت حسین کا اندازہ لگاؤ. رسول اللہ نے امام حسین کو
پکڑا اور پکڑ کر اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. تصور میں لائے یہ رسول اللہ کی محبتیں ہیں. اللہ اکبر, حضور کا پیار ہے. امام حسین سے حضور کی محبتیں ہیں. امام حسین کو حضور نے پکڑا, دونوں ہاتھ پہ پکڑا, پکڑ کر اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. کہا شہزادے اور اوپر آنا, اور اوپر آنا, اور اوپر آنا, اور اوپر آنا. حسین اپنے نانا کے پیروں پہ گھٹنوں پر آئے, گھٹنوں سے رانوں پر آئے, رانوں سے پیٹ پر آئے, اور کائنات نے دیکھا جس نبی کے پیر عرش معلیٰ بناتے ہیں اس نبی کے سینے مبارکہ پر حسین دونوں پیر رکھ کر کے کھڑے ہیں. ذرا عظمتوں کا اندازہ تو کریں, ذرا عظمتوں کا اندازہ تو کریں. واللہ اللہ اکبر, سینے علم نشرہ پر نبی جس کو چڑھا رہے ہیں, ذرا کوئی اندازہ تو کرے. کوئی منبر پہ چڑھتا ہے, کوئی محراب پہ جاتا ہے, لیکن حسین تمہاری عظمتوں کا اندازہ کون کرے. نبی نے سینے کے اوپر چڑھایا, کبھی کندھوں کے اوپر بٹھایا. یہ عظمت امام حسین ہے. جاؤ گھر جا کر کے سوچنا, کبھی تصور کرنا. میں صرف فضائل کے بعد میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات اور عرض کروں آپ سے, اللہ اکبر, ماں ہونے کے اعتبار سے, باپ ہونے کے اعتبار سے, بھائی ہونے کے اعتبار سے انسان کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان کتنا بھی بڑا انقلابی ہو لیکن اس کی ماں اچھی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار مقرر تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی ماں اچھی نہیں ہے, تو یہ عیب پیدا کر دیتا ہے. یار آدمی تو بڑا اچھا انقلابی ہے, اس کا باپ اچھا نہیں ہے, عیب پیدا ہو جاتا ہے. یار انسان بات تو بڑی اچھی کرتا ہے, اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, بولو عیب پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آؤ حسین کتنے حسین ہے, حسین کتنے عظیم ہے. مولا حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. آپ نے دیکھا عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے سینے پر چڑھائے, رسول اللہ اپنے کندھوں پر چڑھائے, اور بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہوں یہ تو کتنی مشہور روایت ہے. اللہ اکبر, جب رسول اللہ سجدہ کرتے ہیں تو حالت سجدہ میں نبی امام حسین کو اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں اور امام حسین کی وجہ سے سجدہ طویل کرتے ہیں. میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف روایتوں کی طرف اشارے دے رہا ہوں. اتنے عظیم ہے امام حسین, لیکن اللہ اکبر, ذات اتنی عظیم ہے نبی جس کے لیے سجدہ طویل کر دے. ذات اتنی عظیم ہے نبی جس کو کندھوں پہ بٹھائے. ذات اتنی عظیم ہے جس کو سینے پر چڑھائے. ذات اتنی عظیم ہے رسول اللہ جس کو اپنی زبان چسائے. ذات اتنی عظیم ہے نام بھی حضور رکھے اور وہ بھی اللہ کے حکم سے رکھے, اور اللہ بھی ان ناموں کو چھپا کر رکھے. حدیث میں آیا ہے حسن حسین ان ناموں کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا تھا تاکہ زمانے جاہلیت میں حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہوگا, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہوگا. اندازہ تو فرمائے جن کے ناموں کو قدرت پردے غیرت میں چھپاتی ہے ان کو حسن و حسین کے ناموں کا یہ عالم ہے, ان کی ذات کا عالم کیا ہو. قدرت کو کیا پڑی ہے کسی کے ناموں کو چھپانے کے لیے, وہ تو بے نیاز ہے. لیکن بتایا جا رہا حبیب تجھ سے پیار ہے تو تیری آنکھ سے بھی پیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ تو فرمائے, آپ کس خاندان کا ذکر سننے کے لیے کوئی تقابل ہی نہیں ہے. دنیا کا کوئی لیڈر اس خاندان سے تقابل نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی انقلابی اس خاندان سے تقابل نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی مفکر اس خاندان سے تقابل نہیں کر سکتا. بے اجازت سدرا پہ جانے والا جبریل جب نبی کے گھر میں آتا ہے تو خیال فاطمہ اتنا ہے کہ بے اجازت سدرا پہ جانے والا جبریل جب حجرہ فاطمہ میں آتا ہے تو اجازت لے کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ. اللہ نے ان ناموں کو چھپا کر کے رکھا. لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں, ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی شہزادوں کی برابری نہیں کر سکتا. ماں ہونے کے اعتبار سے کیونکہ اللہ نے ان کی ماں کو وہ مقام عطا کیا ہے. بہنوں کی توجہ چاہیے, تھوڑا سا یہ مائک کھولے, تھوڑا سا اس کو کھولے, تھوڑا سا. ماں ہونے کے اعتبار سے توجہ کرنا بہت خاص بات ہے. اگر دوسرے مکاتب فکر اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آئے ہیں تو میں ان کی توجہ چاہوں, کیونکہ ہمارا مذہب دعوتی مذہب ہے. تو میں آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں. ہماری ان ہستیوں کو
آپ کسی ایک آنکھ سے نہ دیکھیں، ذرا غور کریں، غور فرمائیں، کیا لوگ ہیں یہ نبی کی اہل البیت، نبی کے گھر والے، ماں ہونے کے اعتبار سے، کیونکہ ہر بندہ ماں سے پیدا ہوتا ہے، ایک ہی جوڑا ہے جو ماں باپ کے بغیر ہے، اس کے بعد ایک ہستی ہے جو باپ کے بغیر ہے مگر ماں ہے، تو ماں بہت اہم ہے۔ اور ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں ماں کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں ماں کو، ماں، اور جو ماں ہوتی ہے اسی کے کردار کی جھلک اولاد میں ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ماں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم پیر کرنے میں، مرید ہونے میں تو ہم کبھی کبھار معاملات ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن ماں کو ڈھونڈنے کے معاملے میں ہمارے یہاں بہت احتیاط ہے۔ پیر ڈھونڈے گا اکیلا مرید، کیونکہ کامیاب رہا تو وہ اکیلا اور پھنس گیا تو وہ اکیلا، اس کا میٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے امام ڈھونڈے گا اکیلا مقتدی، کامیاب رہا تو کامیاب رہا، پھنسا تو اس کا میٹر ہے، اسی طریقے سے پریاس ہے۔ لیکن ماں جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، جس کو ماں بننا ہوتا ہے، یعنی اب جسے بیوی آپ کہہ رہے ہیں، اب جسے بہو آپ کہہ رہے ہیں، اب جسے پوتر بہو آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، پورا خاندان ڈھونڈتا ہے، پورے خاندان اپنے تجربات کی روشنی کے میز پر ایک لڑکی کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ پورا خاندان ایک لڑکی ڈھونڈنے نکلے، وجہ کیونکہ اس خاندان کو پتا ہے اب اس پورے خاندان کی آبرو اگر بچی رہے گی تو اسی لڑکی کی آنے والی نسلوں پر بچی رہے گی۔ اگر یہ لڑکی با ادب ہے تو اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی جو ہماری نسل ہے وہ با ادب رہے گی۔ اگر یہ بے ادب نکلی تو آنے والی نسلوں میں بھی بے ادبی آ جائے گی۔ آج اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری نسل بگڑ گئی، میں نے کہا تم نے اصل ڈھونڈنے میں ٹھوکر کھائی، اس لیے تمہاری نسل بگڑ گئی۔ اگر تم نے اصل کو ڈھونڈنے میں ٹھوکر نہ کھایا ہوتا تو نسل کبھی نہ بگڑتی۔ اسلامی معاشرے کے جلسوں کی کبھی ہمیں ضرورت نہ پڑی جب تک ہم اصل کو ڈھونڈنے میں ٹھوکر نہیں کھاتے تھے۔ جب سے ہم نے اصل کو ڈھونڈنے میں ٹھوکر کھانا شروع کیا ہے، ہماری نسلیں بگڑ گئی ہے۔ اولاد بے ادب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں بے ادب ہے۔ اولاد بدماش کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں متقی نہیں ہے۔ اولاد جو ہے غلط راستے پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس کی ماں سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر جائے گی، اس کی اولاد نے مسجد کا رخ کب کرنا ہے؟ جس کی ماں بازاروں میں بے پردہ گھومے گی، اس کی اولاد نے راتوں کو مصلے پر کب رونا ہے؟ جس کی ماں سیریل دیکھ کر بچے کو دودھ پلائے گی، اس کے بچے نے امام حسین کے کردار کو کب سینے سے لگانا ہے؟ یاد رکھنا، آم کی گٹلی اگر زمین میں رکھی جائے تو کبھی نیم اس سے نہیں ہو سکتا، اور نیمولی زمین میں رکھی جائے اس سے کبھی آم پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل کو کہتے ہیں، اور ماں صحیح آج ہے وہ جیسے گٹلی اصل ہے درخت کی، جو گٹلی رکھو گے وہ درخت اگے گا۔ بس بات اتنی سی ہے، املی رکھا تو املی نے جنم لینا، آم رکھا تو آم نے جنم لینا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قیاس کر لو، میں کوئی کسانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آیا، لیکن اتنی بات اگر تمہارے سمجھ میں آ گئی، اب آج کے ذرا دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس امام حسین کو قیامت تک کے لیے انقلابیوں کا سردار بنا کر کے بھیجنا تھا، اللہ نے اس کے لیے کتنی عظیم ماں کا انتخاب کیا ہے۔ ماں کتنی عظیم ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ نبی کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رابعہ سمجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ بل فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت۔ اللہ اکبر۔ بدائے مصطفیٰ نبی کے جگر کا ٹکڑا
سمجھو تو کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور ان باتوں پر میں رائے پور والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ رائے پور کے سنیوں کو اگر اس پر بھی سبحان اللہ نہیں بول رہا تھا تو میں کہتا ہوں پھر یہ محفل کیوں ہے؟ یہ بات سننے پر تو پتھر بھی بولتے ہوں گے نبی کے شہزادی کی عظمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر پتھر بولتے سنی نہ بولے تو پھر کیا بات ہے؟ پہلی محرم ہے اور سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے. میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں فلسفے کے اعتبار سے. پڑھے لکھے لوگوں کی خاص توجہ ذرا اندازہ کریں. امام حسین کو پیدا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ جیسی ماں کا انتخاب تھا، اور سیدہ فاطمہ جیسی ماں کے لیے، سیدہ فاطمہ جیسی ماں کے لیے وہ جس گھر میں بیٹی بن کر آنا تھی اس کے لیے انتخاب کیا خاتم النبیین کا، آخری نبی. ہر نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی پیدا نہیں. توجہ کرو، ہر نبی کا گھر ہر نبی کا گھر بڑا ہے، لیکن ہر نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوتی. یہ شان صرف خاتم النبیین کی ہے کہ جس کے گھر میں فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی اللہ رب العزت نے پیدا کی. اور اس سیدہ فاطمہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ شان ہے صرف فاطمہ الزہرا کی شان ہے. نبی کی تمام بیٹیوں میں سب کی بھی یہ شان نہیں ہے. 4 شہزادیاں نبی کی، ایک بیٹی کی صرف یہ شان ہے. اللہ اکبر، کہ پوری کائنات جس نبی کی تعظیم میں کھڑی ہوتی ہے وہ نبی اگر پوری زندگی کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے فاطمہ بنت محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. نعرہ رسالہ، شہید اعظم کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک جملہ گھر جا کر کے سوچنا، فرشتے جس کے لیے کھڑے رہے، انبیاء جس کے لیے کھڑے رہے، اقطاب جس کے لیے کھڑے رہے، عباس جس کے لیے کھڑے رہے، اولیاء جس کے لیے کھڑے رہے، قیامت تک کا ہر سنی ہر محفل میں یا نبی سلام علیک پڑھنے کے لیے جس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ نبی پوری زندگی بار بار جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. وہ صرف سیدہ کائنات کی ذات ہے، مخلوق کائنات کی ذات ہے. میں بات بہت بڑی، اور یہ امام حسین کی امی جان ہے. ذرا غور کریں، جس کے لیے اللہ کا نبی ہر وقت کھڑا، بار بار کھڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات سیدہ مخدومہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتی فاطمہ کو کہ وہ جب بھی آ رہی ہے، حضور کسی موڈ میں ہو، کسی رنگ میں ہو، حضور فاطمہ الزہرا کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بات نہیں، مجھے اس سے کوئی ناراضگی نہیں کیونکہ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں، لیکن مجھے بات اس پہ افسوس رہے گا کہ میں نے سیدہ کی اتنی بڑی شان بیان کی اور رائے پور کے سنی چپ رہے. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہو سکتا ہے شاید میرے کانوں کی سماعت کمزور ہو رہی ہو 40 سال کے بعد تو مجھے کم سنائی دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. الحمدللہ مجھے اتنا سنائی دیتا ہے کہ میں وہ پیچھے والوں کی آواز میں سن سکتا ہوں. سیدہ کائنات کی شان بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے حضور کو میں نے جب دیکھا، فاطمہ الزہرا آئی ہیں، حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے ہیں. اور بڑی بات لے لیجیے، ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں اور سب سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. غور کرنا رائے پور والوں، اللہ اکبر. صرف نبی کھڑے نہیں ہوتے، اللہ اللہ، اور جس کے نام پہ قیامت تک انگوٹھے چومے جائیں گے وہ نبی صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فاطمہ الزہرا کا ماتھا چومتے ہیں. سبحان اللہ، سب انگوٹھے چوم رہے ہیں، وہ نبی ماتھا فاطمہ چوم رہے ہیں. سبحان اللہ، فدا کا امی وابی یا فاطمہ، سبحان اللہ، فاطمہ مجھ پر میری ماں بھی قربان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، شان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. وقت مختصر ہے، مجھے ایک محفل میں اور جانا ہے، اس لیے میں بات طویل نہیں کروں. یہ ماں ہے
کس کی؟ امام حسین کی. اور ایک بات اور، اب اگر آپ کو کوئی امام حسین کا ثانی لانا ہے دنیا میں چیلنج کی بات کر رہا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر امام حسین کے برابر کسی کو لانا ہے، اوکے، وہاں جو وہ اگر آپ کو امام حسین کا مقابل لانا ہے، برابر لانا ہے، تو آپ کو ماں حسین کی ماں کی طرح لانی پڑے گی. توجہ کرنا، غور کرنا. وہ لوگ تقابل کرتے ہیں، امام حسین کا تقابل کرتے ہیں. لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، اگر حسین کو مد مقابل لانا ہے تو امام حسین کی ماں کی طرح کوئی ماں لانی پڑے گی. ایک بات کرو، ابھی آپ میں نے کہہ دیا تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، سید جذبات میں کہہ رہا ہے. یہ میری فکر عقیدہ نہیں ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ ہے. یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے. جو میں نے کہا نا، امام حسین کے مد مقابل کے لیے ماں حسین کیسی لانی پڑے گی، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کا عقیدہ ہے. ہم صحابہ کے راستے سے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اس عقیدے کو آگ لگے جو صحابہ کو چھوڑ کر عقیدہ بنایا جائے. ہم سنی ہے، سنی. اللہ نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اگر کوئی پاگل یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کو مانا جائے گا، میں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس دن آپ صحابی کو چھوڑ دو گے، ساری روایتیں آپ سے ختم ہو جائے گی. کیونکہ جتنی روایتیں سنی پڑے یا شیعہ پڑے، کہیں نہ کہیں سے صحابہ ہی کی بیان کرتا ہے. میں اس طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات کہوں. لوگ کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی المولا. بہت پڑھی جاتی ہے پڑوسیوں کے منبر سے. ہمارے ایک پڑوس میں رافضی رہتے، ایک پڑوس میں ناصبی رہتے ہیں، لیکن ہمیں دونوں پڑوسیوں سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ہم پیور لوگ ہیں. سبحان اللہ. گالی نہیں دے رہا، لیکن ایک بات کہتا ہوں. جن نوجوانوں کو یوٹیوب کے نابالغ محققین دیکھ کر کے تھوڑی سی چھینکیں آ رہی ہے، میں ان سے کہتا ہوں ذرا علاج کرو. دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ کر مت پھرو، شریفوں کی عادت نہیں ہے. دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ کے وہ پھرتے ہیں جن کے گھر میں خود کا لقمہ نہیں ہوتا. ارے ہم تو لنگر والے ہیں، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہیں. ہم دوسروں کا لقمہ اپنے منہ میں کیوں لیں؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، آج کل ہمارے نوجوان مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ سیاح ہمارے ممبروں سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا، ہمارے ممبروں سے اہل بیت بیان نہیں ہوتا، ہمارے ممبروں سے اہل بیت. نادان پاگل ہوئے ہو؟ جتنا ہمارے ممبروں سے بیان ہو رہا ہے، کسی کے ممبر سے کبھی بیان ہوا ہی نہیں ہے. بلکہ جتنا دوسرے بیان کر رہے ہیں وہ ہم سے سن کر چرا کر بیان کر رہے ہیں. اگر بات نہیں آتی تو صرف ایک ہی روایت، ہر روایت پڑھ سکتا ہوں، وقت ہوتا رات بھر بٹھاتا. لیکن ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، عقل والوں کو سمجھ میں آ جائے گا. داغ کے دیکھ کے چند دانے چیک کر کے پتا چلتا اندر دیکھ میں کیا ہے. بہت ناز ہے لوگوں کو ایک روایت پڑھتا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. بولو یہ روایت کو الحمدللہ ہم سنی مانتے ہیں. الحمدللہ بولو، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علی کو ہم مولا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو بھائی سب مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، علی کو مولا بنانے کے لیے نبی کبھی ہاتھ اٹھاتا، اگر نبی کا نہیں اٹھتا ہے تو پھر افسوس کی بات ہے. نبی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا نا. ہاں، آج آپ لوگ کھانا کھا کے تھک کر کے آئے ہیں، مجھے کوئی اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن میں بات بہت بڑوں لوگوں کی کرنا ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اگر میں اسلام معاشرے پہ تقریر کروں کوئی کیسے سنے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آقاؤں کا ذکر کروں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ نجف اور کربلا تک سب میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، مدینہ منورہ تک ساتھ ساتھ پہنچتے رہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو جب مولا بنایا تو ہاتھ اپنا بھی اٹھایا، علی کا بھی اٹھایا. بولو بھائی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو علی کو مولا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بولو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ارے علی ہمارا مولا ہے، سارے مومنین کا مولا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی المولا. جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. علی محبوب ہے.
علی مولائے مومنین ہے. میں نے کہا کوئی نئی بات ہے, لیکن ہم پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں اس حدیث پہ تم بہت اعلان کرتے ہو, یہ حدیث تم تک آئی کہاں سے, وہ بتاؤ. سبحان اللہ. کہاں سے آئی؟ تمہارے باپ دادا لائے تھے. کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا, کوئی بے ادبی نہیں کر رہا. ہم سوال کریں آپ کے باپ دادا لائے تھے یا ہمارے باپ دادا لائے؟ بولو بھائی کون سبحان اللہ, لائے؟ سبحان وہ جو غدیر میں ہزاروں صحابہ بیٹھے تھے, وہ سارے صحابہ ہمارے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علی کی مولائیت پر جو ثبوت دے رہے ہیں ان میں ایک بھی رافضی نہیں ہے. پتا چلا نہ علی کے مولا ہونے کی خبر جنہوں نے دی ہے وہ رافضی نہیں بلکہ صحابہ. کیسے کہتے ہو؟ اب تم کیسے کہتے ہو کہ صحابہ علی کے دشمن تھے؟ اگر علی کے دشمن ہوتے صحابہ تو مولائیت کو چھپا لیتے, تم تک پہنچ ہی نہیں پاتی, کیونکہ تم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے. یہ صحابہ کا احسان ہے کہ علی کی مولائیت کو صدیق نے بیان کیا, فاروق نے بیان کیا, عثمان نے بیان کیا, سعد, سعید, طلحہ, زبیر نے بیان کیا, اور آج بھی ہم علی کی مولائیت کو بیان کرتے ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر. کسی مسلک کو پوچھنے نہیں آئے لیکن دعوت انصاف دینے ہو. اگر یار لوگ کہتے ہیں کہ سب صحابہ کافر ہو گئے تھے 3 کو چھوڑ کے, تو میں پوچھتا ہوں کافر جو روایت بیان کرے اس کو ماننا کیسا؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں بھائی. ہے کافر کوئی روایت بیان کرے تو اس پہ ایمان لانا کیسا جائز ہے؟ نہیں. تو زبان سے کافر بھی کہتا ہے اور جنہوں نے روایت پہنچائی وہ مانتا بھی ہے. اس کا مطلب یا تو تیرا کردار جھوٹا ہے, یا تو تیرا مسلک جھوٹا ہے, یا تو تیری زبان جھوٹی ہے, یا تو تیرا دل جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اور اگر معاذ اللہ کافروں نے کہا تو روایت جھوٹی ہے. اگر روایت سچی ہے تو بتا تو سچا ہے کیا, اور اگر تو سچا ہے تو روایت سچی ہے کیا؟ ہم تو سنی ہے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے بیان کیا وہ سب کے سب مومن تھے, اور ایسے مومن تھے کہ قیامت تک ان جیسا مومن پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہہ رہا ہوں صحابہ کی عظمت کا خیال کرنا, ورنہ ساری روایتیں ختم ہو جائیں. اور نوجوانوں سے کہتا ہوں صحابہ پر اس لیے لوگ بک بک کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کا پورا ڈھانچہ صحابہ کی باتوں پر ٹکا ہوا ہے. جس دن صحابہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے آپ کا پورا دین دھڑام سے گر جائے گا. نادانی مت کرنا, نادانی مت کرنا. ابن کثیر نے کہا, میں نے کہا 1 لاکھ ابن کثیر کو جھوٹا ماننا میرے لیے آسان ہے, قرآن کو میں جھٹلا نہیں سکتا. قرآن کے سامنے 1 لاکھ ابن کثیر کو میں جھوٹا کثیر کر سکتا ہوں. حالانکہ ان کو جھوٹا کہہ نہیں رہا, لیکن یہ ہمارے جذبات ہیں. قرآن کے سامنے کوئی بھی آئے گا ہم اس کو ٹکرا دیں گے. قرآن کو نہیں ٹکرا سکتے, قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. میری قوم کے جوانوں, یہ صحابہ ہے صحابہ. اب بتاؤ ابن کثیر کی روایتوں کو مانو گے, ابن اسیر کی روایتوں کو مانو گے, ابن خلدون کی روایت کو مانو گے, یا قرآن کو مانو گے؟ قرآن صحابہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. کیا کہہ رہے قرآن محبوب؟ جو تیرے صحابہ تیرے پیچھے گھوڑا دوڑاتے جنگوں میں, تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول اڑتی ہے لگ کر, ہم اس دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں. صحابہ کی نہیں, صحابہ کے گھوڑوں کی نہیں. صحابہ جس گھوڑے پہ بیٹھ جائیں نبی کے پیچھے پیچھے جنگ میں, اللہ ان کو گھوڑوں کے پیروں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے. بولو قرآن کو مانو, اللہ کو مانو کہ ملا کو مانو؟ اس لیے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا, صحابہ پہ کبھی تبرہ مت کرنا, یہ اپنا طریقہ نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤ, غدیر منانے والوں سے کہہ دو, غدیر منانے والوں, سب سے پہلے غدیر پر مبارکباد دینے والا کون تھا؟ اور تمہارا باپ تھا کہ نبی کا صحابی تھا. جب نبی نے کہا نا من کنت مولا ہو فاز علی کے مولا, علی جس چیز اس کا محبوب ہے, جس چیز کا میں محبوب ہوں, تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے کون؟ جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے اور کہتے مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو, علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس. آپ کو
فاروق اعظم نے سب سے پہلے مبارکباد دی، صدیق اکبر نے، اب آپ ہمیں ہی تانا دیتے ہیں کہ یہ تو مولا نہیں مانتے. میں نے کہا تمہارا وجود نہیں تھا، تب سے میرا مولا فاروق اعظم مبارکباد دے رہا ہے. سبھی کا صحابی مبارکباد دے. آپ بعد میں ہوا ہی اب نقل کر رہے ہو، اور نقل بھی کس کی کر رہے ہو؟ جس عمر کو کافر کہتے ہیں اسی کی نقل کریں. ذرا پوچھتے ہیں نا، بتاؤ مبارکباد دینے والوں، عمر کافر بھی ہے، ان کی نقل بھی کرے ہو تو کافروں کی نقل کرنا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. یاد رکھنا، کسی کے مومن ہونے کی نشانی مولانا نے بیان کی ہے. ابو بکر و عمر وہ مومن ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ اپنے قرآن میں عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایسے مومن ہیں. ایک بات بتاؤں، اور ایسے مومن ہے بھائی سب جنت قیامت کے بعد جائیں گے. وہ لوگ سب جنت میں، بات دوسری طرف جاری ہے لیکن بہت اہم ہے، میں بات پھر آپ کو پلٹ کراتا ہوں. بولو سارے مومنین جنت میں کب جائیں گے؟ قیامت کے بعد. کب جائیں گے؟ مل کے بولو کب جائیں گے؟ قیامت کے بعد. ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت میں ہیں. سبحان اللہ. سب جنت میں بعد میں جائیں گے، ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت میں. کیوں؟ ارے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو نبی کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ واہ واہ واہ. میرے امام کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران پہلو ماہ میں، سعدین کا قران پہلو ماہ میں، جھلمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. اور پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا نپر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا نپر. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں؟ نبی کو اپنی گود میں سلائیں اور تمہیں کیوں غصہ آئے؟ تو تمہارے غصے سے ابو بکر عمر کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ابو بکر وہ مومن ہے، اللہ اکبر. پتا چلا ابو بکر وہ مومن ہے جس کے پیچھے 2.5 سال تک کے کل ایمان مولا علی نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہے. 5 وقت کی نمازیں 2.5 سال تک مولا علی نے جس کے پیچھے پڑھی ہے. عمر وہ مومن ہے جس کے پیچھے 10 سال تک مولا علی نے نمازیں پڑھی ہے. عثمان غنی وہ مومن ہے 12.5 سال تک علی مرتضیٰ نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے. نادان، اگر تو علی کو مان کر علی کے امام کو گالی دیتا ہے تو یہ بات علی کے مرتضیٰ کو بھی اچھی نہیں لگتی. اس لیے میری گزارش ہے، بات دور چلی گئی، میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. حضرت امام حسین کے مقابل میں کسی کو لانے کے لیے حسین جیسی ماں لانی پڑی. میں نے یہ دعویٰ کیا تھا، اور دعویٰ کیا تھا؟ اپنی طرف سے مجھے کوئی کہنے کا حق میں کون ہے بھائی؟ میں تو اسلام کا مسلمانوں میں سے ایک چھوٹا سا انسان ہوں، سب سے حقیر فقیر انسانوں، گنہگار انسانوں پہ اپنی بات منبر پہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری بات ماننے کے قابل ہی نہیں ہے، مجھے دلیل دینی پڑے گی کہ میں بات کہاں سے لا رہا ہوں. سن لو، حسین پاک کا تقابل کرنے والا حسین جیسی ماں لانی پڑے گی. اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ فاروق اعظم. حدیث سنیے، مشہور حدیث ہے. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، مال غنیمت آیا ہے. دیکھو یہ عمر ابن خطاب کے دل میں اہل بیت کی محبت تھے. بھائیوں وہ سینہ پیٹنے والے نہیں تھے، وہ محبت رکھنے والے تھے. سینے ان کے پیٹے جاتے ہیں میرے بھائی جن کے سینوں میں نہ اہل بیت ہے نہ صحابہ ہے. آپ غصہ نہیں کریں کہ جملہ میں آپ کو تحفے میں دے دوں، جس کے سینے میں اہل بیت اور صحابہ نہیں ہے یہاں سینے پیٹے جا رہے، قبر کے اندر پورا پیٹا جائے گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ بے شک ہم سنی انشاءاللہ یہاں بھی ان کے کرم میں ہے، وہاں بھی کرم. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن سچی بات کر رہا ہوں. غور فرمائیے فاروق اعظم کتنا پیار کرتے ہیں اہل بیت سے. مال غنیمت آیا تو جتنا بدر والوں کو دیا اتنا ہی امام حسن اور امام حسین کو دیا. حالانکہ بدر کے وقت دونوں شہزادے پیدا نہیں ہوئے. تھک گیا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، بتا دینا، کیونکہ میں نئی بھائی سے معاہدہ کر کے نہیں آیا ہوں کہ اتنا بولوں گا اور اتنا لوں گا. نہیں، میں نہ لوں گا نہ بولوں گا. آپ چپ رہے، میں خاموش، اس لیے کہ میں آقاؤں کی غلامی کرنے آیا ہوں. اگر آپ تھک گئے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر سن رہے تو پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ آپ کی. بدر کے وقت حسنین قریبین کی پیدائش نہیں ہوئی. بدر والے امام حسین اور امام
حسن کے ابا کی عمر سے بھی بڑے لوگ ہیں عمر سے، لیکن فاروق اعظم نے غنیمت آئی تو جو بدر والوں کو دیا وہ امام حسن کو بھی دیا، وہ امام حسین کو بھی دیا، اور اس کے آدھا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیا۔ ابن عمر نے کہا ابا تمہارا انصاف تو بڑا مشہور ہے، حسن کو اتنا حسین کو اتنا بدر والوں کے برابر اور مجھے آدھا، جبکہ میری عمر ان سے زیادہ ہے، وہ گلیوں میں کھیلتے تھے، میں جنگوں میں جاتا تھا، مجھے بھی تو ان کے برابر حصہ دو، نہیں زیادہ دیتے تو ان کے برابر تو دو۔ تو فاروق اعظم نے کہا عمر کے بیٹے تو حسین کی برابری کرتا ہے، تو حسن کی برابری کرتا ہے، اگر حسین کی برابری کرتا ہے حسین جیسا نانا لا کے بتا، حسین کی برابری کرتا ہے حسین جیسی نانی لا کے بتا، حسین کی برابری کرتا ہے حسین جیسی ماں لا کے بتا، حسین کی برابری کرتا ہے حسین جیسا مامو لا کے بتا، حسین کی برابری کرتا ہے حسین جیسی کھانا لا کے بتا۔ شبیر رسالت یا رسول اللہ شبیر و شبر اور لانا میرے بیٹے وہ کیونکہ ان کا نانا کون ہے؟ سید الانبیاء ہے، ان کی نانی کون ہے؟ عرش سے جس کو سلام آتا ہے وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، سبحان ان اللہ کی خالہ رقیہ ام کلثوم زینب بنات رسول ہیں، ان کے ماموں قاسم و ابراہیم ہیں، اور ان کی امی پھر امی ہے، سبحان امی اللہ ان کی سبحان اللہ بنت پیغمبر ہے۔ رسول اللہ کی کون سی شہزاد جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسی ماں لا کے بتا۔ اب بتاؤ جب عبداللہ سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ان کے برابر ہونا تو ان کی ماں جیسی ماں لا، ہے کسی کے گھر میں ایسی ماں؟ کیسی ماں؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ طہارت کہیں نہیں ملتی، چراغ نہیں سورج لے کر کے ڈھونڈو، یہ طہارت کہیں نہیں، سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محرم ہے۔ سبحان اللہ اگر رائے پور والے مشاعرہ سنتے تو ذرا یہ دو مصرے بھی سنتے۔ مجھے پتا ہے ہمارے مالیگاؤں میں جیسے کثرت سے مشاعرے ہوتے آپ کے رائے پور میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں، اور مشاعرہ سننے والی قوم ذرا زندہ دل قوم رہتی ہے۔ کیا کہا؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ امام حسین کی امی ہے۔ اتنے عظیم ماں کے اعتبار سے حسین چند جملے اور سن لے، بات ختم کر کی طرف لے جاتے، اور جیسے ماں میں مثال ہوتی ہے اور باپ بھی بے مثال۔ باپ کتنا بے مثال ہے، اتنا بے مثال ہے باپ کہ رسول اللہ فرمائے جس کو میرا علی چٹھی دے گا نا بس وہی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ اہل سنت پاگل نہیں ہے کہ ہم علی کو چھوڑ دیں، کہتا جو علی کو مولا نہیں مانتا ہم اس کو سنی نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں سنیت کا معیار ہے، علی کو جو مولا مانے گا نا میرے ہم تو مولا علی کہتے ہیں۔ کچھ یوٹیوب کے نابالغ محققین پیدا ہو گئے کہ ہم بھی مولا مانتے ہیں، میں نے کہا مولا مانتا ہے تو کیا مشکل کشا بھی مانتا ہے؟ ہم تو علی کو وہ مشکل کشا مانتے ہیں بھائی، علی کو بھی نہیں، علی کے بیٹوں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، علی کے 11ویں نمبر کے بیٹے غوث اعظم کو بھی اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، علی کے آخری نمبر کے بیٹے امام مہدی کو بھی ہم مشکل کشا مانتے ہیں۔ سبحان اللہ وہ لوگ کہتے ہیں فتویٰ لگے گا، میں نے کہا وہ دیوانہ کا جسے پتھر سے نہ مارا جائے۔ کیا بات ہے واہ 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 دنیا واہ کے دیوانوں پہ لوگ پتھر مارتے ہیں اور نبی کے دیوانوں پر شرک کے فتوے مارتے ہیں، بس بات اتنی ہے، ہاتھ تو ہاتھ ہے نا، یاد رکھنا، ورنہ منصور کو کیا کیا، یزید کو کیا کیا، امام اعظم کو کیا کیا، دیوانگی اور پتھر نہ چلے، بس پتھر بدلتے رہتے ہیں، کئی ہاتھوں کے پتھر ہیں، کئی زبان کے پتھر ہیں، کئی قلم کے پتھر ہیں، بس پتھر تو پتھر ہی ہے، اور دیوانہ پھر دیوانہ۔ ہم نے کہا 150 سال سے فتوے سہ رہے ہیں شرک کے، نبی کو مشکل کشا مانا تو مشرک کہلائے، علی کو مشکل کشا مانا تو مشرک کہلائے، وہ فتویٰ دینے سے باز نہیں رہے، ہم باتیں کرنے سے باز نہیں رہے، اور ایسا ہی ہوگا، وہ فتویٰ دیتے رہیں گے، ہم باتیں کرتے رہیں گے، لیکن یاد رکھنا محشر میں تو پھر نہ ہم بات کریں گے نہ وہ فتویٰ دیں گے، اللہ دکھا دے گا،
واہ واہ جب شفاعت کی باری آئے گی تو نبی مشکل کشا کے پاس جانا پڑے گا، اور چٹھی کی باری آئے گی تو علی مشکل کشا کے پاس آنا سبحان بس بات اتنی، باقی اپنا اپنا نصیب ہے۔ لیکن یاد رکھنا جو یہاں شرک ہے وہ وہاں ایمان نہیں ہو جائے گا، جو یہاں شرک ہے وہاں مسلک نہیں بدل پاؤ گے۔ اگر مسلک بدلنا ہے تو یہی بدل لو۔ میرے امام نے کہا تھا 100 سال پہلے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، سبحان اللہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میں کسی کو چھیڑنے نہیں آیا، صوفیہ کا غلام ہوں، لیکن دعوت تو دینا میرا کام ہے۔ مسلک بدل لو بھائی، مسلک بدل لو۔ انگریزوں کی میز سے 1857 کے بعد جو مسلک ملا ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو، اور صوفیہ کے چبوترے سے سارے 1400 سال والے مسلک کو سینے سے لگا لو، جس کی شان یہ ہے نبی کو بھی ایسا مانیں گے جیسا ماننے کا حق ہے، صحابہ کو بھی ایسا مانیں گے جیسا ماننے کا حق ہے، اور مولا علی کو بھی ایسا مانیں گے جیسے ماننے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے علی جب تک میرا علی کسی کو چٹھی نہیں دے گا کوئی جنت میں جا نہیں سکے، یعنی کسی کا باپ جنت میں نہیں جا پائے گا جب تک کہ حسنین کا بابا چٹھی نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو میں پوری پڑھ دوں ذرا مفہوم کے طور پہ، سننا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ حدیث بیان کی ہے صدیق اکبر نے، سبحان اللہ اس پر صدیقیوں کو بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ روایت کس کی ہے؟ بولو روایت کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی۔ بولو روایت کس کی ہے؟ صدیق اکبر۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کیونکہ بجل سے ہی بڑا رکھا ہے آپ نے۔ کیا روایت کس کی ہے؟ صدیق جلدی سے حدیث بیان نہیں کرتے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر دعا دے دے تو بڑی نوازش ہوگی آپ سے بھی، توجہ چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر زیادہ حدیث بیان سنتے بہت ہیں، بیان کم کرتے ہیں۔ صدیق نے زیادہ حدیث بیان نہیں کی، لیکن جب یہ حدیث آئی نا تو بیان کس نے کی؟ بولو کس نے بیان کی؟ صدیق بولو اکبر۔ بھائی نہ میں نے آگے نہیں بڑھنا، میں تو ناظم کی طرح ڈٹ کے آج رہوں گا کیونکہ میں بات بڑی کر رہا ہوں۔ بولو روایت کس نے بیان کی؟ صدیق اکبر۔ ادھر باہر والے بھی روایت کس نے بیان کی؟ صدیق اکبر۔ پتا چلا علی کے فضائل پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ صدیق اکبر۔ بولو بھائی کس کی سنت ہے؟ صدیق اکبر۔ تو جو علی علی کہنے پہ راضی ہونے کا تانا دیتے ہیں وہ تو سچے ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ذکر علی کرنا یہ ابو بکر کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور ذکر علی کرنا یہ ابو بکر کا طریقہ ہے، اور جو ابو بکر والا ہوگا وہ کبھی راضی ہو نہیں سکتا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ تھیری کہاں سے لائے میرے بھائی کہ علی علی کرنا رافضیت ہے؟ اگر علی علی کرنا رافضیت ہوتا تو نہ صدیق کا بھی ذکر علی کرتے، نہ صدیقہ کا بھی ذکر علی کرتی۔ بتاؤ صدیق کی بات بعد میں، پہلے ام المومنین صدیقہ کو کہتا ہوں۔ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے نبی سے سنا کہ علی علی کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی۔ شہید اعظم کانفرنس۔ چلے میرے ساتھ نعرہ لگا لے، جب ذکر علی کرنا عبادت ہے سب مل کے کہے حیدر حیدر حیدر، عاشقوں کی طرح کرو، ایسے چور چن ایسے نہ کرو۔ حیدر 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 حیدر، 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 نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ارے جب میری ماں نے کہہ دیا ذکر علی عبادت ہے تو میں نہ کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ نہ میں پیدا کرنے والی ماں کا غدار ہوں، نہ مومنوں کی ماں کا غدار ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں پیدا کرنے والی دودھ پلانے والی ماں کا بھی وفادار ہوں، اور مومنوں کی ماں کا بھی وفادار ہوں۔ نہ اس ماں کی نافرمانی کرتا ہوں، نہ اس ماں کی نافرمانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میری ماں کی مانوں کہ تیری مانوں؟ کس کی مانوں؟ میری ماں کی مانوں۔ میری ماں ام المومنین ہے، اور ایسی ویسی ماں نہیں، وہ ماں کہہ رہی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، میری ماں کی مانوں کہ تیری مانوں؟ اور تو کہتا ہے
علی علی کرنے سے لفظ میں نے کہا او سیلفی کہلانے والے سیلفیوں، تم کہتے ہو اور 1857 کے بعد انگریزوں کی میز سے پیدا ہونے والے کہتے ہو علی علی کہنے سے لفظ پیدا ہوتی ہے۔ او بد مذہب، ہم سنی نہ چھوڑیں گے، بے شک سبحان اللہ ہم سبحان اللہ۔ ہم تو سب نعرے لگاتے ہیں، 2 نعرے تو کبھی نہیں چھوڑیں گے، سب نعرے نہیں چھوڑیں گے لیکن 2 کبھی نہیں چھوڑیں گے، ایک نعرے رسالت نہیں چھوڑیں گے اور نعرے حیدری نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ 1857 کے بعد والے میں نام نہیں لیتا ورنہ آپ ناراض ہوں گے، ناراض کرنے تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ کی ناراضی خیال بھی نہیں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم 2 نعرے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نعرہ کسی نہ کسی عالم نے دیا، ولی نے دیا، کتب نے دیا، ابدال نے دیا۔ یہ 2 نعرے الگ الگ ہیں، الگ 2 نعرے الگ ہیں، ایک یا رسول اللہ اور ایک یا علی۔ یا رسول اللہ کا نعرہ مولا علی نے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں یہ زبردستی کی سبحان اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں بے دلی کے ساتھ ایسا نہ ہو، دل سے ہو، دل سے، دل سے ہو، سبحان اللہ اور دل سے ہو تو پورا میدان گونجے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ علی مرتضیٰ نے نعرہ دیا اور یا علی نبی نے نعرہ دیا، سبحان اللہ اور وہ بھی پہلی محفل کا نعرہ ہے۔ توجہ، میں سبق سنا رہا ہوں، اسی پہلی محفل کا، اسلام میں پہلی محفل سجی تھی، اسلام میں پہلی محفل سجی تھی حضرت ابو طالب کے گھر۔ واہ 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 سبحان سبحان اللہ۔ میں ابھی ایمان اور کفر کی کوئی بحث نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سیرت کی کتابوں میں پہلی محفل سجی، دعوت ذوالعشیرہ۔ اگر میں غلطی کروں میرے علماء میری اصلاح کریں، میں اپنی بات واپس لے لوں، میں ابھی ایمان کفر کی بات واللہ کبھی نہیں چھیڑا، میرا کام ہی نہیں، اختلافی مسائل چھیڑنا میرا کام ہی نہیں ہے، میں صرف اہل سنت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں بس۔ آپ کا جو موقف ہو آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ لیکن پہلی محفل جو سجی ہے ابن اسحاق سے لے کے ضیاء النبی تک، اور ضیاء النبی سے بھی چھوٹی کتاب سیرت پر آ جائے عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی سیرت النبی تک، دعوت ذوالعشیرہ کی پہلی محفل حضرت ابو طالب کے گھر سجی ہے، ٹھیک؟ وہاں لنگر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ کھانے کا اہتمام ہے، کھلانے والے 3 لوگ کھڑے ہو کے کھلا رہے ہیں، ایک رسول اللہ ہے، ایک مولا علی ہے، ایک ان کے بارے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ کھانا ہو گیا تو رسول اللہ نے اس جلسے سے خطاب کیا، اس جلسے میں بڑے بڑے گنڈے بھی آئے ہوئے تھے، ابو جہل جیسا گنڈا، ابو لہب جیسا گنڈا، اور بھی گنڈے بھی تھے، کچھ شریف روحیں بھی تھی جو بعد میں ایمان قبول کرنے والی تھی، لیکن ابھی بہرحال وہ آئے تھے سب ایک ساتھ، دعوت ذوالعشیرہ۔ اس پہلے جلسے میں نعرہ تو لگا ہوگا، حدیث پیش کرنی پڑے گی، ایسے زبردستی نہیں چلے گا، جذباتی بات تھوڑی چلتی فاروقی صاحب، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ جو جلسہ نبی پاک نے خطاب کیا، اے قریش میں اللہ کا نبی ہوں، پہلی تقریر حضور کی خاندان میں، دعوت ذوالعشیرہ، اس جلسے میں نیاز بھی ہے، لنگر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ کھانا ہے، اس لیے کہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں نا، لیکن بات تو ہے کہ کھانا بھی ہے، یعنی لنگر بھی ہے، نیاز بھی ہے، اور حضور خطیب ہیں، اتنا بڑا خطیب ہے، محفل بظاہر مختصر ہے، اللہ اکبر، اے قریش اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اللہ سے ڈرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، 360 کو پوجنا چھوڑ دو، ایک لا شریک کو مان لو، تم میں بتاؤ کون میری مدد کرے گا۔ کھا پی کر ڈکار بھی نہیں لی سکتے، 10 سال کا شہزادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ 10 سال کا شہزادہ، بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل تھا، لیکن اس دن اس کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان ایک دوست نے کہا اتنا چلایا مت کر مر جائے گا، میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر کرتے کرتے مر جاؤں۔ سبحان اللہ نے آواز اتنی بلند دی ہے تو محشر میں یہ بھی کہا جائے اس کو آواز دی تھی تو یہ چیختا تھا نبی اور آل نبی کے نام پر تاکہ بہروں کو بھی سنائی دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علی مرتضیٰ نے کہا 10 سال کے اس شہزادے نے اس تقریر پر یا رسول اللہ، سب سے پہلے یا رسول اللہ کا نعرہ جس نے لگایا ہے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ سبحان
واہ 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 نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری۔ یا علی ام المومنین صدیقہ کہہ رہی ہے ذکر علی کرنا عبادت ہے، میں بات کرنا صدیق اکبر میرا مولا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث کو کس نے چھپایا نہیں، نبی نے اکیلے میں کہا تھا، اتنی رازداری سے کہا تھا کہ اس وقت تو مولا علی بھی نہیں تھے۔ لوگ منہ پہ میٹھی میٹھی کرتے، پیٹ پیچھے کھٹی کھٹی کرتے، یہ سچے لوگ تھے، نبی نے جن کے دل کا تزکیہ کیا تھا۔ یہ پیٹ پیچھے بھی میٹھی میٹھی کرتے تھے، سامنے بھی میٹھی میٹھی کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کی میٹھاس سے بھر دیا تھا۔ پہلے تو ختم کرنا پڑے گا، میں بات دوسرے عنوان پر آ جاؤں، سیکنڈ عنوان پر، لیکن پہلے میری اتنی بات سن لے، توجہ سے سن لے، ذرا غور سے سن لے۔ صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھا، سبحان اللہ، اور سبحان دیکھ کر مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ اگر صدیق کی مسکراہٹ پہ سنی نہ بولے تو پھر مجھے کوئی افسوس نہیں۔ علی کو دیکھ کے صدیق مسکرا رہے بھائی۔ سبحان اللہ کون مسکرا رہا ہے؟ ہاں، تو ذات علی پر اور ذکر علی پہ مسکرانا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ صدیق اکبر کی سنت ہے، مسکرائے۔ مولا علی نے پوچھا بھائی ابو بکر، اور تم کیوں ہنس رہے ہو، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میرے بھائی علی، حضور نے تمہارے لیے اتنی بڑی بات کہی نا کل رات کہ میں تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ سبحان مولا علی نے پوچھا کیا کہا میرے آقا نے میرے بارے میں؟ کیا کہا؟ حدیث بیان کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن جب علی کی بات آتی نا تو صدیق بھی منہ بند نہیں کرتے تھے، منہ کھولا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو کیا کہا؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس لیے مسکرا دو، نبی نے اتنی بات بڑی کہی ہے نا تمہارے لیے رات کو۔ کیا کہا نبی نے؟ کہا کہ جس کو میرا علی چٹھی دے گا وہ کل صراط سے صحیح سلامت گزر کے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ حضور نے ایسا کہا میرے بارے میں؟ اس کا مطلب مولا علی اس کو سن چکے تھے کسی موقع پہ، تو مولا علی نے پھر ہنس دیا۔ پہلے صدیق ہنسے، پھر اب مولا علی ہنسے۔ پتہ چلا علی کے ذکر پہ مسکرانا یہ سنت صدیقی ہے، سبحان اللہ اور صدیق کی فضیلت پہ مسکرانا یہ مولا علی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غدار ہے مولا علی کے جو ابو بکر کا ذکر آنے پہ منہ اتار دیتے۔ ان کو کیوں کیا؟ ان کو کیوں کیا؟ میں نے کہا ان کو اس لیے کیا کہ مولا علی بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ والے بھی اور اہل بیت والے بھی ہیں۔ جب صدیق اکبر نے مسکرایا، نبی نے بہت بڑی بات کہی کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو میرا علی چٹھی دے گا، صحیح سلامت گزر کے جنت میں جائے گا۔ میرے مولا، میرے دادا، میرے آقا، باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، امام المشارق والمغارب، اللہ نے مشکلات والنوائب، آخری رسول، زوج البتول، سیدنا علی ابن ابو طالب نے مسکرایا۔ مسکرایا مولا علی نے، مسکرانے میں صدیق نے کہا علی اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو میرے مولا نے کہا مجھے رسول اللہ نے کہا، تجھے رسول اللہ نے کہا، تجھے رسول اللہ نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہ پل صراط سے صحیح سلامت گزر کے جنت میں چلا جائے گا، اور مجھے کہا علی اس کو چٹھی مت دینا جو ابو بکر کی گستاخی کرتا۔ ہائے ہائے واہ 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 ہائے ہائے واہ 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 نعرہ رسالت، سبحان اللہ عظمت صحابہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی پھنسنے والی باتیں نہ کیا کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، وہاں میدان محشر میں پھنسو گے۔ صدیق اکبر سے بھی اپنی بنا کے رکھو، مولا علی سے بھی بنا کے رکھو۔ اپنی تو بنی ہوئی ہے بھائی، ہم سنی ہے، اپنی بنی ہوئی ہے۔ ہم صدیق اکبر کے بھی بیدام غلام ہیں، اور مولا علی کے بھی بیدام غلام ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم کفن میں جائیں گے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ اپنا نصیبہ بہت بلند ہے، تو میں بات عرض کر رہا تھا، امام حسین وہ ہیں، ماں ایسی، بابا ایسا کہ جس کو چٹھی دے وہی۔ اور ایک بات اور حدیث پڑھ دو، میرا جی نہیں بھرتا، لیکن کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ علی پاک کا ذکر آیا، آقا علیہ السلام ایک دن مولا علی کو جنگ میں بھیج رہے ہیں، اور جیسے علی جنگ میں جا رہے ہیں تو حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے مت اٹھانا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ صحابہ کی توہین اور علی مرتضیٰ کے نام پہ چڑھ کر کے کچھ اپنا اچھا نہیں کر رہے ہو،
मत अपनी बर्बादी चाहो, मत अपनी तबाही चाहो। सहाबा के से भी प्यार करो, मौला अली से प्यार करो, अहले बैत से प्यार करो। सुभान एक अल्लाह। बात आखिरी में कहूँ, इस एंड पर फजाइल के बाप पे फिर अगला उन्वान मुख्तसर कर दूंगा, 10-15 मिनट में समेट लूंगा। जो 2 उन्वान करने थे, क्या हम हुसैनी हैं, मुझे ये भी पूछना है आपसे भी, अपने आप से भी। एक बात कहूँ, ये हमारे चेयरमैन साहब, सलीम भाई चेयरमैन साहब चेयरमैन है, अल्लाह करे हमेशा रहे, दुआ है। हम तो फकीर लोग दुआ ही देते, लेकिन चेयरमैन लोग हमेशा चेयरमैन नहीं रहते। अगर जिंदगी भर भी रहे, इसमें हंसने की बात नहीं, किसी भी चीज का मजाक नहीं, कोई मुशायरा नहीं हो रहा है, मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ। और मेरी गुफ्तगू में कोई हंसे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हंसना हंसाना ये सब वो कॉमेडियन लोग मुशायरों में होता है। ये आकाओं के जिक्र में ही हार हुआ नहीं, ये यही आके महफिल, जिसको हंसना होगा जाके। ये तो रोने रुलाने की कहूँ की महफिल, माफ करना बुरा लगे, हम ही इसलाह करेंगे, आपकी कोई और नहीं करे। हमारे काम है, हम आपके खाली हमारा काम। ये महफिल, सुभान अल्लाह। ये महफिल कहता हूँ कि हमारे मजहब में कहने की इजाजत थी, बस मुस्कुराया करो, मुस्कुराना अच्छी बात। कोई चेयरमैन हमेशा नहीं रहेगा, अगर मरे दम तक भी चेयरमैन रहा तो मरने के बाद चेयरमैन नहीं रहेगा। अल्लाह की उम्र नूह अता करे, मेरी दुआ है। जितने मोमिनी में अल्लाह सबको नबी होता, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश है, क्या सैयद साहब की, क्या पीर साहब की, क्या अमीन साहब की, क्या फला साहब की, चेयरमैन साहब का खास बने। चेयरमैन साहब का खास बनने की नीयत सबकी है। वजह, चेयरमैन साहब का खास बनूंगा तो पैसे का भी फायदा होगा, सोर्सेज भी मजबूत भी। एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मिसाल, चेयरमैन साहब से और बड़ा आदमी वजीर आजम है, लोग उसके खास बनना चाहते, पैसे का भला होगा, ये होगा, वो होगा, खास बना, यानी बड़े लोगों के लोग खास बनना चाहते हैं। और बड़े लोगों से जो जुड़ के खास बन जाता है, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इतना कहना पड़ता है, ये चेयरमैन साहब का खास है, ये फारूकी साहब का खास है, ये नईम साहब का खास है, ये शेखुल इस्लाम का खास है, ये ताजुश्शरिया का खास है, ये गौस पाक का खास है, ये गरीब नवाज का खास है। एक जुमले में सब समझ में आती है? बोलो भाई, नहीं समझे? इतना समझ गया, इतना समझ गया। अब जो खास होता है ना, तो उसकी दादागिरी भी बड़ी चलती है, बाबागिरी भी धूमधाम से चलती है। पुलिस स्टेशन में खड़ा किया, ये खास है फौला का, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भाई, नहीं ऐसे नहीं बोलो। बात अगर समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा इससे बड़ी मिसाल दूं। बोलो, खास लोगों से काम बनता है कि नहीं बनता? बनता है। खास के बाद फिर किसी की जरूरत पड़ती है आपको काम बनाने के लिए? बोलो भाई, बोलो भाई, नहीं ना। अब बताओ, जब मैंने कह दिया कि ये अमेरिका के वजीर का खास है, तो आप कितना उसका एहतराम करेंगे अगर आप अमेरिका को मानते हैं तो? बोलो भाई, अगर मानते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी गुंजाइश रखी है। हमने भाई हिंदुस्तान में रह के हम क्यों अमेरिका को माने, लेकिन इसलिए गुंजाइश रखी ना। अगर आप अमेरिका को मानते हैं, मैंने कहा ये अमेरिका के वजीर का खास है, तो बोलो भाई आप उसकी इज्जत करोगे कि नहीं करोगे? ये बरतानिया के वजीर का खास है, बोलो इज्जत करोगे कि नहीं करोगे? अरे ये हिंदुस्तान के वजीर का खास है, इज्जत करोगे कि नहीं करोगे? अगर उसको मानते हो तो इज्जत करोगे, सही है कि नहीं है? भाई जो जिसका खास है उसी के डंके बजे। और एक बात याद रखना, जो जिसका खास है, हुकूमत जहां तक उसकी रहेगी, मानने वाले जहां तक रहेंगे, उस खास की इज्जत वहां तक रहेगी कि नहीं रहेगी? भाई हिंदुस्तान के कोने से लेकर दूसरे कोने तक हिंदुस्तान के वजीर के खास लोगों की चलती है कि नहीं चलती? चलेगी कि नहीं चलेगी? अब मुझे बताओ, वजीर का कोई खास हो, अमीर का कोई खास हो, चेयरमैन का कोई खास हो, सैयद का कोई खास हो, शेखुल इस्लाम का कोई खास हो, ताजुश्शरिया कोई खास हो, तो जहां जहां तक इन लोगों की हुकूमतें हैं, वहां तक इन लोगों के खास लोगों के डंके बज रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के खास हैं, आप है वाह 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 सुभान अल्लाह। हुजूर आप अल्लाह के खास हो, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के खास हो, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के खास हो, आप अल्लाह के खास हो। सब नबियों में भी आप अल्लाह के खास हो, नबियों में भी खास हो, आप पूरी मखलूक में खास हो, ऐसे खास हो कि अल्लाह कहता है लौला कलामा
اللہ کا سب سے خاص کون؟ رسول اللہ صلی اللہ اللہ کا سب سے خاص حضور اللہ کا سب سے خاص کون؟ آقا حضور سے پوچھو آپ کے بھی کوئی خاص لوگ ہیں؟ واہ سبحان اللہ حضور آپ کے بھی کوئی خاص لوگ ہیں؟ حضور آپ کے بھی کوئی خاص، آپ اللہ کے خاص ہو تو اس خاص کا بھی کوئی خاص ہوگا نا، اس خاص کا بھی کوئی خاص ہوگا نا۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے خاص ہو، اللہ سب سے زیادہ آپ کی سنتا ہے، آپ اللہ کے خاص ہو، کتنی سنتا ہے؟ نظر اٹھتی ہے قبلہ بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میری عبادت بعد میں ہوگی، تیری چاہت پہلے پوری ہوگی۔ کتنے خاص ہیں، کتنے خاص۔ کعبے سے حضور پیٹ پھیر کر چلے جائیں تو سارے مکے والوں پہ فرض ہو جاتا ہے، میرے خاص پہ پیٹ پھیری، اب کعبہ نہیں دیکھا جائے گا، محبوب کی پیٹ دیکھی جائے گی۔ محبوب کی پیٹ، کتنے خاص ہیں، کتنے خاص ہیں۔ ایک شخص ابو الحکم کہلاتا تھا، ایک بار غصے میں آ کے ابو جہل کہہ دیا، اللہ نے اس کو ابو جہل بنا دیا۔ کتنے خاص ہیں، کتنے خاص۔ چاند اللہ نے بنایا، اشارہ کر کے توڑ دیا، کتنے خاص ہیں۔ انہی کی سنتا ہے، سب سے زیادہ انہی کی سنتا ہے، اس سے زیادہ ان سے زیادہ کسی کی نہیں سنتا، تو جو خاص ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ حضور آپ اللہ کے خاص ہیں، آپ کا بھی کوئی خاص ہے؟ مجھے بتاؤ، سبحان اللہ ہمیں بتاؤ کون آپ کا خاص ہے یا رسول اللہ؟ اب حضور بتا رہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ ترمذی رابضیوں نے نہیں لکھی ہے، سنیوں کی کتاب ہے، سبحان اللہ، اور 6 میں سے ایک ہے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے خاص، آپ کا بھی کوئی خاص ہے؟ اب حضور اپنے خاص لوگوں کو بتا رہے، جو خاص ہوتا ہے اس کی سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، اور جو خاص کا بن گیا نا غلام، توجہ، جو خاص کا غلام بن گیا نا تو وہ اصل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا بننا، کیونکہ وہ نبی اللہ کے خاص ہے، اور نبی تک پہنچنے کے لیے نبی کے خاص لوگوں کو ڈھونڈو، پھر ان کی غلامی کریں گے، اور ایسی کریں گے کہ نسلوں کو پڑھا کے جائیں گے۔ انشاءاللہ لیکن امیر القادری کی نہیں چلے گی نا، حدیث لانا پڑے گا۔ ترمذی کی حدیث، آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ناپاکی گندگی سے تم کو پاک کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا، این علی، سبحان اللہ، علی کہاں ہے؟ لبیک، آ جاؤ، بٹھایا۔ این فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ بیٹھو۔ این حسن حسین، سبحان اللہ، دونوں کو گودی میں بٹھایا، کالی کالی چادر لی، چادر اپنے سر پہ ڈالی، اور پنجتن پاک ایک چادر میں آ گئے۔ سبحان سبحان اللہ، پنجتن پاک ایک چادر میں آ گئے، اور چادر میں جب لے لیا پانچوں کو چادر میں لے لیا، اپنے آپ کو اور چاروں کو، انہی کو کہتے پنجتن، 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 سبحان اللہ، پنجتن، پنجتن۔ سبحان اللہ، یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی سبحان اللہ نعرہ تکبیر، پنجتن کو چادر میں ڈالا، اور چادر میں ڈال کر اللہ سے کہا، اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، اور یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی شہید اعظم کانفرنس، یہ میرے خاص لوگ ہیں، میرے خاص لوگ، اور یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ کبھی جانا یہ خاص لوگ کیوں ہیں؟ عظمت کا اندازہ ہے، نبی کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے، واہ بابا نہیں کوئی بات نہیں۔ اس بڑے جملے کو سمجھنے کے لیے کوئی کلندر صوفی چاہیے، لیکن شیر علی آغا کا فیض ہے، میں غوث پاک کے کرم سے جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا، بات بڑی بڑا جلسہ، بڑا عنوان، بات بڑی کرنی چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، نبی کی چوکھٹ پہ کوئی کتا بیٹھ جائے نا، کتا، تو اعلیٰ حضرت جیسا 108 علوم و فنون کا مجدد اس کو روٹی دینے کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ بیعت گئے ہے۔ نبی کے طرف پہ بیٹھنے والے کتے کو روٹی نہیں دینا، نہیں کوئی بات نہیں، یہی تو بات ہے نا۔ حسین کا عنوان دیتے ہو، پھر دھیان کم لگاتے ہو۔ بہرحال جتنا سنا بہت اچھے سنا، اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے۔ آمین اللہم میں بات ہی ایسی کہہ رہا ہوں، کلندروں والی، واہ، خاکہ والی بات ہی کہہ رہا ہوں، لیکن سنو، ہمت کر رہا ہوں۔
आला हजरत जैसा 108 उलूम व फनून माहिर मुजद्दिद, 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद, पानी पर कलम उठाए तो बुजुर्गों ने कहा पानी को पानी पानी कर दिया, मिट्टी पे कलम उठाए तो मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया है, तहकीक पर कलम किया तो कलम तोड़ करके रख दिया। लेकिन वो मुजद्दिद कहता है कि थोड़ा और नीचे से चलता हूँ, थोड़ा टाइम दे देना मुझे, उन्वान 2 लेके चला था, एक पर ही खत्म कर दूं तो भी कोई बात नहीं, चले फिर कभी देखेंगे। बात सुनिए, नबी के 11वें नंबर का बेटा, नबी के 11वें नंबर, मेरी बात सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना, जा रही होगी, कोई बात नहीं। ये शायर लोग कहते हैं कि समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो भी बोलो, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे इसका एहसास है, सुन्नियों की महफिल है, जबान समझे ना समझे जज्बात मेरे ये जरूर समझेंगे। तवज्जो तवज्जो, बड़ी नीचे से आ रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह के 11वें नंबर का बेटा जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, उस गौसे आजम के दर के कुत्ते के बारे में आला हजरत का नजरिया ये है, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, तवज्जो है, तुझसे दर, दर से सग। बस मैं कहीं भी खत्म कर दूंगा, इस्लाम माशरा का जो उन्वान मैं हर रोज लेकर चलता हूँ, आज शायद उस पर मैं कोई गुफ्तगू न कर सकूं, हालांकि सैकड़ों उन्वान मेरा वही था कि 2 जुमलों में आपसे भी पूछता क्या हुसैनी है, लेकिन आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो, वरना इसी पे बात मुकम्मल तवज्जो करना। तुझसे दर, दर से मुजद्दिद वक़्त, मुहद्दिस आज़म जैसे लोग जिसके शागिर्द हैं, सदरुश शरीफ जैसे लोग जिसके शागिर्द हैं, इतने बड़े बड़े लोग शागिर्द हैं, और वो नबी के 11वें नंबर के बेटे के बारे में कहता है तुझसे, 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 तुझसे दर, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तुझसे दर, तुझसे दर। बस अहले सुन्नत के अकीदे पंजतन अगर मैं समझा लिया, आज की ये महफिल मेरे लिए मगफिरत का जरिया बन जाएगी। मुझे ना तुम्हारी खुशी चाहिए, ना दाएं ना बाएं वालों की, ना किसी की नाराजगी की परवाह, बस मेरा नजफ वाला यार राजी हो जाए, मेरे मदीने वाले सरकार राजी हो जाए, मेरा करबला वाला बादशाह राजी हो जाए, सैयदा के पहलू में मेरा लेटा हुआ मेरा मुर्शिद, मेरा इमाम, मेरे इमाम हसन मुश्तबा राजी हो जाए, सैयदा की नजर हो जाए, मेरी नस्लों का बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। तवज्जो करना, इतना बड़ा मुजद्दिद अरबो अजम ने जिसको बेग ज़बान मुजद्दिद कहा, जिसका नाम सुन्नियत की पहचान बन गया, जिसका नाम अहले बिदात को चिढ़ाने का जरिया बन गया, जिसका नाम अहले सुन्नत की पहचान बन गया, वो कहता है या गौसे आज़म तू डायरेक्ट नहीं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। डायरेक्ट नहीं, इतना बड़ा मुजद्दिद जो नबी के मोजज़ात में से मोजज़ा कहलाता हूँ, अल्लाह की निशानियों में से निशानी कहलाता हूँ, और कहा जाता है कि वो नायबे गौसुल ज़रा थे, ये बात सब सच्ची है। वो कह रहा है तू डायरेक्ट नहीं, वो तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा, दूर का, वो दूर का डोरा तेरा, दूर का डोरा तेरा। अब बताओ, जो कुत्ते से निस्बत रखे, डायरेक्ट गौसे आज़म की बात नहीं, गौ से ये उनकी इंकिसारी आजिज़ी को सलाम, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना शेर। अल्लाह अकबर, गौसे आज़म घर में रहते, उनके घर से उनकी चौखट है, चौखट पे बैठने वाला कुत्ता है, उस कुत्ते से इमाम अहले सुन्नत को निस्बत है, और उनको निस्बत हुई, मुजद्दिद आज़म बन गए, अल्लाह की निशानियों में से निशानी बन गए, अल्लाह की आयतों में से आयत बन गए, नबी के मौजज़ात में से मौजज़ा बन गए, नायबे गौसुल वरा बन गए, 1200 किताबों के मुसन्निफ बन गए, अहले सुन्नत हक की निशानी बन गए। बताओ, जब 11वें नंबर के बेटे की चौखट, चौखट का कुत्ता कुत्ते से निस्बत हो जाए तो आदमी इतना बड़ा हो जाता है। बताओ, जब गौसे आज़म के कुत्ते का ये आलम है, तो रसूलुल्लाह की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते का आलम क्या होगा? जब कुत्ते का ये आलम है, तो उनके आम लोगों का क्या आलम होगा? और जब उनकी आम ऐसे है, तो जिनको नबी का ये मेरे खास है, इतना बड़ा बन जाता है, तो जो नबी का खास हो,
नबी का डायरेक्ट खास वाह सुभान अल्लाह कितना बड़ा होगा, जाओ घर जाके अंदाजा लगा। और नबी के घर के कुत्ते के बारे में अलग कहते, तो उसको रोटी नहीं खिलाना क्योंकि वो रोटी के काबिल नहीं, कहते हैं रजा रजा। वाह सुभान अल्लाह हाय हाय। वाह 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 वाह। नबी की चौखट कुत्ते को क्या खिलाना, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हम आशिक लोग हैं, आशिकों का ही मजाक उड़ाया जाता है। क्या कहते हैं, पारे दिल भी ना निकला। वाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। नबी के घर के पड़े हुए करीब पड़े हुए कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए, पारे दिल भी ना निकला, है दिल से तोहफे में रजा। वाह सुभान अल्लाह नबी की चौखट पर पड़े हुए कुत्ते को रोटी नहीं खिलाना, क्या खिलाना, दिल देना, उसको दिल खिलाना, लेकिन दिल भी फेंक के नहीं देना। क्योंकि नबी के दरवाजे का, नबी की गली का होता है ना, तो कुत्ते को दिल फेंक के नहीं दिया जाता, दिल तोहफे में दिया जाता। किसको है, किसको किसको, नबी की चौखट के कुत्ते को। पा रहे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह। और दूसरे मकाम पे कहते रजा, किसी सगे तैयबा के पांव भी छूए है वाह वाह वाह। तुम किसी से के पांव छूने आया है तुम, और आप कितना दिमाग है तुम्हारे पास, इतना दिमाग है क्या कि तुम मदीने के कुत्तों के पांव चूमने लगे? यानी तुम इस काबिल हो गए, तुम इतनी हैसियत वाले हो गए कि तुम नबी के शहर के कुत्तों के नहीं तेरी है। बताओ, जो आला हजरत महबूब की 14वीं सदी में गली के कुत्तों का इतना एहतराम करता हो। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह। जब वो अहमद रजा नबी के शहजादे हसन और हुसैन की बारगाह में पहुंचता होगा तो फिर अदब का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर उनके बारे में क्या कहते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसके सिक्तेन उनके जामों में है नीमा नूर का, उसके सिक्तेन उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सुभान। आखिरी बात, नबी के खास लोग पता चल गए, इनकी गुलामी कर लो। नबी के खास लोगों की गुलामी हो गई तो नबी तक पहुंच गए। नबी अल्लाह के खास है, नबी तक पहुंचे तो अल्लाह तक पहुंचे। कितना आसान मिसाल है। अब गुलामी करना है, आखिरी बात एंड है। क्या हम हुसैन के गुलाम, क्या हम गुलाम? बेशक ऐसे नहीं, जैसे मैंने हर बात दलील से कही वैसे ये बात भी दलील से। हमारे अंदर एक हुसैन है, एक यजीद है। करबला की जंग रोज हो रही है, बात एंड हो रही है, बस खत्म। बहुत इम्तिहान में लगता, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत दिनों तक याद रहेगी शेर अली आगा के कदमों की महफिल। तवज्जो करें, हमारे अंदर एक इमाम हुसैन है, एक यजीद है, दो हमारे अंदर है। और रोजाना करबला की जंग हो रही है, हर सेकंड, हर लम्हा, हर घंटा, हर पल, हर साथ। हम किसके साथ खड़े हैं, हुसैन पाक के साथ या यजीद पलीद के साथ? हुसैन पाक के साथ। मैंने हर बात दलील से कही है, ये बात भी दलील से होगी, बुरा मत मानना। दिल को हुसैन कहने मजाजन, दिल को क्या कहे हुसैन, नफ्स को कहले यजीद मजाजन। ठीक, दिल उसको कहते हैं जो अच्छाई का हुक्म दे और अच्छाई की तरफ ले जाए। नफ्स उसको कहते हैं जो बुराई का हुक्म दे और बुराई की तरफ ले जाए। ये सूफिया की इस्तिलाह। खानका में बैठे तो थोड़ा खानका ही बात भी हो जाए। बेशक सूफिया की इस्तिलाह, यानी तुम्हारा वजूद करबला, सुन ले, तुम्हारा वजूद करबला, हमारा वजूद करबला। करबला इराक में नहीं है, करबला इराक में नहीं है, ऐसा अहले इश्क कहते हैं। करबला तो हर वजूद है, लेकिन जहां इमाम हुसैन ने जंग जीती है वो इराक में करबला जरूर है जहां मज़ार हुसैन है, मगर हर वजूद करबला है, उसमें हुसैन भी है, यजीद भी है। दिल को कहते हैं हुसैन, नफ्स को कहते हैं यजीद। दिल नेकी की तरफ ले जाता है और नफ्स बुराई की तरफ ले जाता है। तो रोजाना इस वजूद करबला में जंग हो रही है, हुसैन और यजीद दोनों टकरा रहे हैं। अब आप किसके साथ खड़े हैं, मन की करबला में किसके साथ खड़े? नंबर एक दलील देनी पड़ेगी। नंबर एक, फज्र की नमाज के वक्त
دل کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئی چلو مسجد. سبحان نفس کہہ رہے نہیں سو، بہت اچھی نیند آ رہی، بستر نرم ہے گرم ہے، سو جا مزہ آ رہا ہے. اگر تم نے دل یعنی حسین کی بات سن کر مسجد پہنچے تو تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو، حسینی ہو. سبحان اللہ. اگر تم نے نفس کی بات مانی تو یزیدی تو نہیں کہوں گا میرے اندر اتنی ہمت نہیں، تم کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے ہو. اور آج تم من کے کربلا میں جس یزید کے ساتھ کھڑے ہو تو میدان محشر میں بھی تمہیں یزید کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا. وہاں نہ بابا گیری چلے گی نہ دادا گیری چلے گی. اب بتاؤ اس کربلا میں تم کس کے ساتھ روزانہ کھڑے رہتے ہو؟ اب اپنے من سے پوچھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. بتا فجر کی نماز میں تو من کے یزید کے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی، من کا حسین کہہ رہا ہے دیکھ دیکھ، اللہ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اب اگر تو نے من کے حسین کی بات نہیں مانی بلکہ نفس یزید کی بات تو نے مان کے اس کو خواب کی نظر سے تکا تو گویا کہ تو اس جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑا ہوا. تو میدان محشر میں بھی میرے بھائی تو یزید کے ساتھ کھڑا رہے گا اور تجھے یزید کے ساتھ اٹھنا ہوگا. ہاں ہاں اللہ اکبر. اس من کی کربلا میں جنگ ہو رہی ہے. دیکھ سود کا لقمہ نہ کھانا، من کا حسین کہہ رہا ہے سود کھانا حرام ہے، بیاج کھانا حرام ہے، حرام لقمہ کھانا حرام ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود اور بیاج کا ایک لقمہ کھایا 1000 سال تک کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. 1000 سال تک کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. من کا حسین کہہ رہا ہے ایزی منی کے چکر میں سود مت کھا، اس لیے کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر ہے. سود کھانے والا کعبے میں زنا کرنے والے کے برابر ہے. من کا حسین کہہ رہا ہے کہ دیکھ دیکھ سود مت کھا، لیکن پیسے کی لالچ میں تو من کے یزید نفس کی بات میں آ کر سود کھا رہا ہے. تو جنگ ہار رہا ہے. گویا کہ تو یزید کے ساتھ کھڑا ہے، محشر میں بھی تو یزید کے ساتھ کھڑا رہے گا. ہاں ہاں من کا حسین کہہ رہا ہے ماں باپ کے قدم چوم، ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی دعا دے. لیکن نفس کہہ رہا ہے یزید نہیں نہیں، ان کو گھر کے باہر نکال، سارا کما انہی پہ خرچ کر دے گا، انہی کے لیے برباد ہو جائے گا، ان کے لیے تباہ ہو جائے گا. نفس کی یعنی یزید کی بات مان رہا ہے. قیامت کے دن تو یزید کے ساتھ اٹھے گا. میرے بھائی یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ سادات بیٹھے ہیں، 1 ڈرم نہیں 1 کروڑ ڈرم شربت بنا لو، 1 دیگ نہیں 1 کروڑ دیگ کھچڑا بنا لو. اگر تم نے اس من کی کربلا کی جنگ میں یزید کا ساتھ دیا، یزید کے افکار کا ساتھ دیا، یزید کے نظریات کا ساتھ دیا، تو چاہے شربت بناؤ، چاہے کھچڑا بناؤ، چاہے جتنے بھی دھوم دھام سے محرم بناؤ، یاد رکھنا قیامت کے دن تم یزید کے ساتھ اٹھو گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ نعرے حسینی نہیں بناتے، کڑے حسینی نہیں بناتے. یاد رکھنا نعرے کڑے حسینی نہیں بناتے. وجہ بتاؤں؟ اس لیے کہ جو خریدا جائے وہ حسینیت نہیں ہے، جو بیچا جائے وہ حسینیت نہیں ہے. نعرہ خریدا بھی جاتا ہے بیچا بھی جاتا ہے، کڑا خریدا بھی جاتا ہے بیچا بھی جاتا ہے، کالے پیلے کپڑے خریدے بھی جاتے بیچے بھی جاتے. جو بک جائے وہ حسینیت نہیں، جو خریدی جائے وہ حسینیت نہیں. حسینیت تو اسے کہتے ہیں نہ جو بیچی جاتی ہے نہ خریدی جاتی ہے، اسے اللہ کی شریعت کہتے ہیں. تم نے کڑوں کو حسینیت سمجھا، کڑے حسینیت نہیں ہے، نعرے حسینیت نہیں ہے، نعرے حسینیت نہیں ہے. حسینیت تو اللہ کی شریعت کا تحفظ ہے، اللہ کے دین کا تحفظ ہے. عشق مصطفیٰ حسینیت ہے. بتاؤ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ لڑکیوں سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرنے والے جوانوں، تم من کی کربلا کی جنگ میں یزید کے کردار کے ساتھ کھڑے ہو. میرے بھائی نشہ کرنے والوں، تم یزیدی کردار کے ساتھ کھڑے ہو. موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں رکھنے والوں، تم یزید کے کردار کے ساتھ کھڑے ہو. کہ میری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھومنے والی یزیدی کردار کے ساتھ کھڑی ہے. وہ زینب کبریٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ زینب کبریٰ کے ساتھ نہیں ہے، وہ یزید کے ساتھ ہے، یزیدی کردار کے ساتھ ہے. ولیمے میں بے پردہ جانے والی بہن، قیامت کے دن تو یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جا. میں تجھے گالی نہیں دے رہا ہوں، بد دعا نہیں دے رہا ہوں. آج جو کھڑا ہوا ہے نا کردار یزید کے ساتھ، میں شرم میں وہ یزید کے ساتھ ہوگا. ہاں ہاں، اپنے بچوں کو سیریل دیکھتے دیکھتے دودھ پلانے والی میری بہن، تو یزید کے کردار کے ساتھ کھڑی ہے. قیامت میں تو یزید کے ساتھ اٹھے گی. ہاں ہاں میری بہن، بیوٹی پارلر میں تو دلہنوں کو سجانے بھیجتی ہے، سجانے لے جاتی. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس مذہب میں بیٹی کا نماز کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، اس مذہب میں دلہن کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر جانے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ تمہیں پتا ہے
سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے پر اتنا نہیں روئی تھی جتنا کوفہ کے بازار میں پھرائے جانے پر روئی تھی. اللہ اکبر. بھائی کے لاشے پر تو روئی تھی مگر اتنا نہیں. سیدہ زینب نے دیکھا کہ بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے امام حسین کے اتنے ٹکڑے کیے کہ لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. 6 مہینے کا معصوم جس کے حلق پہ تیر چلایا گیا. سیدہ زینب روئی تھی مگر اتنا نہیں. مگر جب کوفہ کے بازار میں سیدہ زینب کو بے پردہ لے جایا گیا تو زینب بہت روئی تھی. کیوں؟ کہتی تھی کہ جو کبھی بازار خریدنے نہیں گئی بازار میں، آج اس کو بازار میں پھرایا جا رہا ہے. آج اسے بازار میں پھرایا جا رہا ہے. روئی تھی. اور تمہیں پتہ ہے سیدہ زینب کا انتقال وصال کہاں ہوا؟ ملک شام. توجہ میری بہنوں پہ، آج شادی کے موقع پہ جو عیاشیاں ہوتی ہیں مسلمانوں میں کوئی کم ہے. ڈی جے ہے، ڈھول دھماکہ ہے، مہندی کی رسمیں ہیں، سالئی اور بہنوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں. یہ شادی ہے مسلمان. لین دین کے کاروبار ہو رہے ہیں. سالی میں اور بہنوئی میں کوئی پردہ نہیں، دیور بھاوت میں کوئی پردہ نہیں. بہت خاص بات شاید پہلی مرتبہ میری بہنیں سن لیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں. سیدہ زینب کا وصال ملک شام میں ہوا. اور ملک شام میں کیوں؟ کیسے ہوا؟ ملک شام میں کیسے ہوا؟ کبھی سوچا کیسے ہوا؟ میں 8 دن تک سیدہ زینب کے مزار پہ پوری رات بیٹھا رہا. 2005 میں ملک شام گیا تھا. میری زندگی کی 8 راتیں عشاء کے بعد بیٹھتا تھا، فجر کے وقت ہوتا میں وہاں بیٹھا. میں نے سیدہ زینب کی زندگی کو پڑھا، بہت غور سے پڑھا. کربلا کے بعد تو مدینہ منورہ چلی گئی تھی پورا قافلہ بچا کر. پھر ملک شام میں ان کا وصال کیسے ہوا؟ بس اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں. اللہ کرے میری بہنیں سمجھ جائے. پتلے باریک لباس پہن کر سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ چلنے والیوں، تمہارا کیا تعلق ہے زینب پاک سے؟ بلکہ مجھے تو صدمہ ہے. آپ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم. عاشورہ کے دن اسی ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں عورتیں بن سنور کے نکلتی. آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم. تمہاری ہمت کیسے ہوتی اس دن بننے سنورنے؟ لالی پاؤڈر عاشورہ کے دن لگا کر تم میلے میں جاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بلکہ اس دن تمہیں میلہ لگانے کی بھی ہمت کیسے ہوتی؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اہل بیت کے عاشق، اہل بیت کے عاشق، اس دن تم نمازیں چھوڑتے ہو. کس دن جس دن علی اکبر کے سینے میں جو نیزہ گھسا تھا نا، نیزہ، جب امام حسین نے وہ نیزہ باہر نکالا تھا تو نیزے کی علی پر علی اکبر کا دل نکل رہا ہے، ٹکڑے نکل. اس دن تم میک اپ کرتے ہو، تم میک اپ کرتے ہو. میں بدعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میرے دل کا درد ہے. اگر یہی عشق اہل بیت ہے، اللہ نہ کرے اللہ تم میں سے کسی کو ایسا دل دکھائے کہ 18 سال کا بیٹا تمہارا ایکسیڈنٹ میں مرے تو کیا تم اسی طرح میک اپ کرو گے، اسی طرح میلے لگاؤ گے؟ نبی کے خاندان کی یہی عزت ہے، یہی وقار ہے. میلے لگے، عورتیں نکلتی بن سنور کے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورتوں کو روک نہیں سکتے؟ تمہارے گھر کی میتوں میں بھی ایسے نکالتے ہیں عورتوں کو سجا کرتے ہیں، سوار کرتے ہیں. اور علماء منع کرتے ہیں تو علماء کو یزیدی کہتے ہو. علماء یزیدی ہیں، حق بولنے والے یزیدی ہیں. غور کرو، سوچو میرے بھائی. جس دن امام کی شہادت ہوئی تھی اس دن خوشیوں کے ڈھول کس کے گھر میں بج رہے تھے؟ کس کے گھر میں خوشیوں کے ڈھول بج رہے تھے؟ جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے تھے ان کی شہادت پہ زینب ڈھول بجائے گی؟ سنیت کو بدنام کرے، دین کو بدنام کرنا. اور تمہیں کچھ ایسے لوگ لفنگے لوگ مل گئے. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر جملہ معیار سے گھٹا ہوا ہے تو معاف کرنا، لیکن شریعت کے غداروں کے لیے اس سے سخت جملہ بولنا چاہیے. تمہیں کچھ ایسے جاہل اور لفنگے لوگ ملے ہیں جو تمہاری ہر بدعت اور خرافات پر تمہاری تائید کرتے ہیں.
یہ بدعتی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں، کتے ہیں۔ سنی ڈھول بجائے گا شہادت امام کے دن، سنی کی بیوی نکلے گی سن بن سور کر کے شہادت امام کے دن۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک اپنے اجرے کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ سیدی علاؤ پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے ملتے نہیں تھے، رات دن رونا رونا رونا، صرف رونا۔ اپنے بزرگوں کی سنت بھول گئے، فراموش کر دیا بزرگوں کو۔ جس کو کربلا یاد ہے، وارث پاک ایک جملہ کہا کرتے تھے، اگر آج بھی کوئی عاشق حسین ہو تو کربلا اس کو آج بھی دکھائی جاتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا تھا؟ خرافات بند کرو، قرآن خوانی کرو، عبادت کرو، صدقہ دو۔ سیدہ زینب کی چادر لوٹی تھی نا، بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالو نا بھائی، غریبوں کی جھولیوں میں سیدہ سکینہ کا صدقہ ڈالو۔ سیدہ سغرا امام حسین کی شہزادی جو مدینے میں انتظار کرتے کرتے تھک رہی تھی، اس کے سکون کا صدقہ ڈالو نا۔ یہ کیا بنا رکھا ہے؟ سنیت بدنام، مذہب بدنام ہوتا ہے، مسلک بدنام ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے رحم کرو۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بن سور کر نکلنے والی میری بہن سیدہ زینب پورا قافلہ سنبھال کر مدینہ منورہ لے گئی۔ مدینہ قافلہ پہنچا، بڑی دردناک داستان ہے۔ مدینہ منورہ پہنچا، ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے رسول اللہ کے وصال کے دن لوگ جتنا رو رہے تھے میں نے اتنا ہی روتے ہوئے دیکھا کہ وہ کربلا سے لوٹنے والے جنات کو میں نے روتے ہوئے سنا۔ ام المومنین ام سلمہ کہتی ہے میں نے امام حسین کا قافلہ لوٹا تو میں نے جناتوں کو روتے ہوئے سنا۔ پھر حضرت زینب مدینہ شریف میں رہنے لگی۔ پھر ان کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ وہ کسی کام سے ملک شام گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب سننا، کسی کام کے ساتھ ملک شام گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ پہنچی شام کے دروازے تک، یعنی شہر کا دروازہ ہوتا ہے، دروازے تک پہنچی، اچانک سیدہ زینب کو یاد آیا میری چھینی ہوئی چادر اور میری بھتیجیوں کی چھینی ہوئی چادر کے ساتھ میں یہیں روکی گئی تھی، میں بازار پہ گھمائی گئی تھی۔ بس زینب سے وہ صدمہ برداشت نہ ہوا، بس اسی صدمے میں وہ بیمار پڑی اور اسی بیماری کی حالت میں ملک شام میں وہ دنیا سے کچھ کر گئی۔ یعنی بے پردہ کرنے کے صدمے میں، توجہ، بے پردہ کرنے کے صدمے میں سیدہ زینب کی جان لے لی ہے۔ اور آج آپ بے پردگی کو فیشن سمجھتی ہو؟ کیا کس کے ساتھ؟ اگر آج کردار کی جنگ میں تم امام حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہو اور یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہو، سود ہے، شراب ہے، جوا ہے، عورتوں کے ساتھ بدنگاہی ہے، بدپریزی ہے، یہ سب کیا ہے؟ امام حسین اسی کو تو بچانے کے لیے، دین ہی تو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر نہیں تو یاد رکھیے زبان دعوے زبانی نعرے نہ مجھے ساحلے میں جا تک لے جا سکتے نہ آپ کو۔ اس لیے اگر واقعی ان خاص لوگوں کی غلامی کرنا ہے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہے، نمازی بنی، جو اپنے گھر کا بستر چھوڑ کر مسجد تک نہیں جا سکتے۔ امام حسین سجدہ بچانے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کربلا تک گئے، ہم مسجد تک نہیں آ سکتے۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم ایک وقت کی نماز کے لیے، 5 وقت پڑھو گے 50 منٹ کا ٹائم، بس نمازی بنے۔ آج پہلی محرم ہے، امام نے سجدہ کیا، امام حسین نے تو ایسا سجدہ کیا کہ سجدے میں جان دے دی۔ میرے نوجوانوں ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو کر بھی سن لو، بیٹھ کے بھی سن لو، بس میری اتنی گزارش ہے، حسینی بننا ہے تو نمازی بنو۔ کیونکہ شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر مذہب کا مسلک کا آدمی جب بھی شہادت حسین بیان کرتا ہے تو اتنا ضرور کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کہاں ہوئی؟ سجدے۔ کسی کو اختلاف؟ بولو کسی کو؟ کسی سجدے میں امام نے وہ سجدہ کیا۔ توجہ، حسین کے سجدے پر شیعہ، سنی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب گواہ ہو گئے۔ ایسا سجدہ، اور بتایا کہ سجدہ میری پہچان ہے۔ اب اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو کالے کپڑے پہنو، پیلے کپڑے پہنو، ہرے کپڑے پہنو، کچھ بھی کپڑے پہنو، پہنو نہ پہنو، ننگے سر رہو، ٹوپی پہنو، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ حسینی نہیں ہو سکتے۔
کتنے یہ ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے آئے اور گھر جا کے فجر پڑھیں گے، دھڑلے سے نماز چھوڑ دیتے۔ بتاؤ صحابی کا بیٹا اگر نماز چھوڑ دے تو میرے امام اس یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں تو کیا قیامت کے دن امام حسین اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ لے لیں گے؟ پچھتاؤ، اسی میں پچھتاؤ۔ باتیں بڑی بڑی نہ کرو، توبہ کرو، پلٹو، اصل سنیت کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، صحابہ کا سچے دل سے احترام کرو، اہل بیت کی غیر مشروط غلامی کرو۔ کوئی صحابہ کے خلاف بہتا ہے مت سنو، کوئی اہل بیت کے خلاف بہتا ہے مت سنو، نئے چھوکروں کی بات مت سنو، نیا عقیدہ قبول مت کرو۔ آپ کو عقیدہ غوث پاک، غریب نواز مخدوم سمنہ، وارث پاک، امام اہل سنت شیر علی آغا، ان بزرگوں کے عقیدے پہ آپ کو رہنا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی کب، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہقداغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔